अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, सदर ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के पंजाब के अरकान असम्बली ने गवर्नर हाउस में उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में नून लीग के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, शिकायत भी लगाई गईं और गिले शिकवे भी किए गए। हमें जानना ये है कि इस मुलाकात में किसके क्या गिले शिकवे थे और क्या ये गिले शिकवे सिर्फ पंजाब के अरकान असम्बली के हैं या सदर ज़रदारी भी नून लीग से नाला दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सदर ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये दावा जो कि सदर ज़रदारी ने किया है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फ़ाल हो गई है, किस हद तक दुरुस्त है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सलमान साहब, पहले तो मुझे बताइए, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अरकान सदर ज़रदारी की लाहौर में आमद को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कल जब गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है तो कहा गया कि जब ज़रदारी साहब लाहौर में क़याम करते हैं तो हलचल मच जाती है वानों में, क्या ऐसा ही है? देखें, मुझे तो कोई हलचल नज़र नहीं आई और सदर आसिफ ज़रदारी वे बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत है और वो हमेशा तोल के बोलने के आदी हैं और ये सेटअप अगर चल रहा है तो इसमें बड़ा जो हिस्सा है वो सदर आसिफ ज़रदारी का है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की रिजर्वेशन की बात है तो मेरे पास दोनों स्टोरीज़ मौजूद है, उसमें अरकान असम्बली के नाम नहीं और अरकान असम्बली जो पीपल्स पार्टी के हैं वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं और वो मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अरकान असम्बली हैं। और मेरा ख़्याल है अगर ये कहा जाए कि मखदूम अहमद महमूद या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई शिकवे शिकायत करते नज़र नहीं आते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जब दो पार्टीज़ हुक्मरान हुकूमत में शामिल हैं तो हमेशा बड़ी पार्टी से छोटी पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इसलिए ज़्यादा महसूस कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक वाज़ेह अक्सरियत है और इनके अरकान की तादाद तकरीबन 12 के करीब है, जबकि उनके पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। लिहाजा इनका उस तरह जो वज़न होना चाहिए वो वज़न महसूस नहीं किया जा रहा। लेकिन आपने जो बात दूसरी कही है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोयटा से वापसी के बाद ये मुलाकात की है। कोयटा के अंदर एक कौमी जिरगा था, कौमी जिरगे से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया और वहाँ पर उनके जो खिताब है बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है, इसमें मैं कोट कर रहा हूँ गवर्नर पंजाब को, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मेरा भी ख्याल था कि शायद कोई सियासी, उन्होंने कहा कि दो इशूज़ थे, एक तो जो भारत से एक तनाव और टकराव की कैफियत चल रही है वो डिस्कस हुई है और दूसरी बलूचिस्तान की सूरत हाल। बलूचिस्तान के हवाले से आप सदर ज़रदारी साहब का एक रोल रहा है माजी के अंदर भी, वो आगाज़ मुकदमा बलूचिस्तान और उन्होंने उस ज़माने में एक पैकेज दिया था और बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके सदर साहब को वहाँ के हालात और वहाँ पर हुकूमती सतह पे जो होने वाले इकदाम है उससे आगाह किया है। मेरे ख्याल में ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है और वो जो शिकवे शिकायत वाली बात है, जब भी ज़रदारी साहब लाहौर आएंगे या आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर आएंगे तो ये खबर इसी तरह ही आपको मिलेगी कि अरकान असम्बली ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जी पंजाब के अंदर जिस तरह के वो इख्तियारात चाहते हैं इस तरह के इख्तियारात चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने खुद अपने अरकान असम्बली को नहीं दिए। अच्छा, आज जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है इसमें भी कोई जिक्र नहीं किया ज़रदारी साहब ने पंजाब के हवाले से? देखिए, मैं जिस कैफियत में मुलाकात हुई है मैंने तो इसीलिए आपको बीच में कहा कि मैं गवर्नर साहब को कोट कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब पॉलिटिकल हैं, गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े टची हैं, वो पीपल्स पार्टी के वफूद को उन्होंने मिलवाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में इन दो इशूज़ पे बात हुई है। वैसे भी मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर इनकी कोई वर्किंग रिलेशनशिप के मामलात पर कोई बड़ा रोल अदा कर सकते। इसमें चूंकि एक कमेटी बनी हुई है और जो मैं आपको असल बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शिकवे शिकायत है ना, ये जो कहते हैं कि जी वो तकर्रर और तबादलों में वो तो इख्तियार उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अरकान को भी नहीं दिया। और अगर पीपल्स पार्टी की कोई रिजर्वेशन है, मैं समझता हूँ कि एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी जमात थी, अगर वो अपने पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिजर्वेशन कौन दूर करेगा अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते? देखिए, ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब है, इस पर एक बड़ी आला सतही कमेटी है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिजर्वेशन दूर करने का इख्तियार जो है वो इसाक
اسحاق ڈار صاحب کو ہے, اس کمیٹی کے سربراہ ہوا. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کمیٹی کے اندر اسحاق ڈار صاحب ہوں گے وہی بااختیار ہوگی. لیکن بات یہ کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب کے اندر بڑا رول ادا کرنا چاہتی ہے تو بہت سارے ایشوز ہیں. میں نے یاد ہوگا کہ پہلے بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. تو پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو, اپنے رول کو پنجاب کے ایشوز کے ساتھ منسلک کرے. وہ صرف اس بات پہ نہ رہے کہ جی ہمیں تقرر تبادلے یا ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے مختلف اداروں کے اندر. یہ اس طرح پیپلز پارٹی کا فعال کردار نہیں بنے گا. البتہ پنجاب کے گورنر جو ہے سلیم حیدر صاحب وہ بڑے ٹچی ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے نظریاتی تحریکی ساتھی ہیں, وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ رہے. وہ پنجاب کا ایک بڑا رول پیپلز پارٹی کا چاہتے ہیں. وہ اس مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ چیزوں کا الیکشن پہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, آنے والا وقت یہ بتائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو سپیس مل گئی ہے اپنی؟ مطلب ہو گئی ہوگی, ان کے پاس رپورٹیں آتی ہوں گی نا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیڈران کو وہی رپورٹیں دی جاتی ہیں جو ان کو خوش کر دیں. اچھا, تو ہمیں تو گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹی چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. پیپل پارٹی پنجاب میں اتنی ہی سرگرم آج ہے جتنی آج سے 5 سال پہلے تھی. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنی سرگرم ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر, خاص کر سینٹرل پنجاب کے اندر, ناردرن پنجاب کے اندر جو ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کے شکوے شکایت کبھی دور نہیں ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ شکوے شکایت جو ہے نا ایک فیشن کے طور پہ کوئی نہ کوئی شکایت کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی پاور میں ہے بغیر ذمہ داری کے. دیکھیں مجھے تو ہمیشہ اعتراض یہ ہے کہ اچھے خاصے عہدے انہوں نے لیے ہوئے ہیں لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. بلیم پی ایم ایل این پہ پڑتا ہے, سارا بوجھ ان پہ. ہاں, کوئی کرٹیسزم ہوگا, کوئی کام صحیح نہیں ہوگا تو جو تنقید ہوتی ہے وہ پی ایم ایل این پہ ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ منسٹریز ان کی ہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ منسٹریز میں ہوتے اور پھر اس کے بعد یہ شکایات کا کوئی جسٹیفیکیشن تھا. اب یہ ہے کہ باہر بیٹھ کے ذمہ داری لیے بغیر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی اپوائنٹمنٹس مل جائیں, کوئی تحصیلدار آپ کا لگ جائے, کوئی تھانے دار آپ کا لگ جائے. تو سوال یہ ہے کہ تھانے دار, کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب کابینہ میں کہ ان کا حصہ ہو, اس میں شمولیت چاہتی ہے؟ نہیں, وہ آنے ہی نہیں چاہتے ہیں, اس لیے انہیں پتہ ہے کہ پھر وہ بلیم لینا پڑتا ہے نا, ذمہ داری لینی پڑتی ہے. یہ شکایتیں پھر اتنی جائز نہیں ہوں گی نا جتنی اس وقت یہ شکایتیں کر سکتے ہیں نا, پھر وہ جائز نہیں ہوں گی شکایتیں اگر یہ کیبنٹ میں آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے, پارٹی ایک ٹھیک ہے, ایک ایسی پارٹی ہے جس کی ہسٹری بہت اچھی ہے لیکن پریزنٹ تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں پنجاب میں کوئی ایسا نظر آتا ہے ایشو. وجہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کا تھانے دار لگوا کے یا اپنے مرضی کا ڈی سی لگوا کے پارٹی نہیں بنتی. پارٹی بنتی ہے جب عوام کے مسائل سے ریلیٹ کریں. اور پیپل پارٹی کی ماضی میں سکسیس اس بات پہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو آرٹیکولیٹ کیا. اب پرابلم کیا ہے, اگر یہ مسائل کی بات کریں گے تو پھر تنقید ہو جائے گی پی ایم ایل این کی, حکومت کی, جس کا وہ حصہ ہیں, لہذا وہ نہیں کر سکتے کہ کون سے عوام کے کون سے مسائل ہیں. صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہماری اپوائنٹمنٹیں نہیں ہو رہی, ہمیں چیف منسٹر لفٹ نہیں کروا رہی, یہ اس قسم کی باتیں ہیں. تو اصل میں تو اگر اس نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا کامیاب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پاور سے علیحدہ ہو, اچھا, اور عوام سے اپنا ریلیشن شپ کرے. اس وقت ان کا ریلیشن شپ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور وہ بھی ایک یک طرفہ ریلیشن شپ ہے. تو وہ عوام سے ریلیشن شپ کرے, دیکھے عوام کے پرابلمز کیا ہیں, عوام کیوں پریشان ہیں, ان مسائل کو, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی تو پیپل پارٹی عام آدمی کے لیے ریلیونٹ ہے. اس وقت چاہے زرداری صاحب گفتگو کریں, چاہے یہ ممبران آ کے شکایتیں کریں کہ جی ہمیں گھاس نہیں ڈالتا کوئی, اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ان کے مسائل سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ڈی سی کون ہے اور تحصیلدار کون ہے. ان کا تو یہ ہے ایشوز کو اٹھائیں. تو لہذا میرے نزدیک پیپل پارٹی کی جو پنجاب میں اپروچ ہے وہ یہ ہے کچھ تھوڑے سے اور میٹیریل بینیفٹس لے لیے جائیں حکومت پنجاب سے, یا سیاست نہیں کرنا چاہتی وہ, لیکن عوامی سیاست میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی آپ کو انٹرسٹڈ نہیں دکھا دے رہی اسپیشلی پنجاب میں عوامی سیاست کرنے میں. لیکن
हमें हमने देखा रसूल बख्श रईस साहब, बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे पर की गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। तनकीद का सिलसिला तो अब भी जारी रहता है। आज सियालकोट का इलेक्शन था, वहाँ भी हसन मुर्तज़ा साहब ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं नून लीग पर, लेकिन जरदारी साहब का लाहौर में क़याम और उनके अरकान असम्बली जिस अंदाज में शिकायतें लगाते हैं, इसका कोई असर आपको दिखाई दे रहा है वफाक की सतह पर? देखें, ये असर क्या होगा, ये तो एक रस्मी सी बात है कि सदर अगर तशरीफ़ ले आए लाहौर में तो ज़ाहिर है MNA MPA मुलाकात करेंगे, पार्टी के अहदेदार मुलाकात करेंगे और मुलाकात में ये भी सामने रखा जाएगा कि हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हम किस तरह से पार्टी को मुतारिक कर सकते हैं, दुश्वारियाँ किस किस्म की हैं, हमारे ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून से क्या होने चाहिए। रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बनता नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्टी जिन हाथों में है ये वो हाथ नहीं है जिन्होंने कि पार्टी की बुनियाद रखी थी। इसमें 2 नस्लें तब्दील हुई हैं और पार्टी की वो बुनियाद, समाजी बुनियाद, जिसका किसी ज़माने में हम भी हिस्सा थे या मेरी नस्ल के लोग थे, वो अब मादूम हो चुके हैं। या वो तो रास्ता बन ही सकेगा या नहीं? कोई इम्कानात हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के? देखिए, ये किसी भी सियासी जमात के बारे में हतमी तौर पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका मुस्तकबिल तारीख है या माजी में अगर उनको नाकामियाँ रही हैं तो मुस्तकबिल में भी नाकामियाँ रहेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हो या सिंध में हो, KP में हो या बलूचिस्तान में हो, उसकी जो नुमाइंदा लोग हैं वो कौन है? वो लोग हैं जो गद्दी नशीन हैं, जागीरदार है। आप देखें 2 ख़ानदान जो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सारे पंजाब को, एक मुल्तान के वो गद्दी नशीन है और एक रहीम यार खान के गद्दी नशीन मखदूम है। सिंध में देख लें, किसी और जगह पे देख लें, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसकी बुनियाद रखी गई है। तो उससे आगे निकल कर अगर वो जाना चाहते हैं, अवामी सियासत करना चाहते हैं, तो पैगाम क्या होगा? ये नारे पैगाम नहीं होते। और नज़रिया क्या होगा, मंशूर क्या होगा, सियासत में क्या करना चाहेंगे। और जो माजी में अब देखें, ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है। सिंध में रह के वो अपने आप को एक मिसाली सूबा बना सकते थे कि जितना वसाइल इस वक्त सूबा सिंध के हैं वो शायद पंजाब के भी नहीं हैं। और जिस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद उनको वसाइल मिले हैं, वहाँ पे आप तालीम को देखें, सेहत को देखें, शहरों की हालत देखें, लाड़काना का भी जाकर देखें कि वहाँ की हालत क्या है। कराची में लोग रो रहे हैं कि पानी नहीं मिलता, कि आज तक पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल में कराची का सिर्फ एक मसला पानी का हल कर सकी है कि यह टैंकर माफिया कौन है। कोई 40, 25, 50 पता नहीं, लोग कहते हैं 100 अरब रुपए तक वो कमाते हैं। वो माफिया किसके हाथ में है? क्यों ऐसा नहीं है जिस तरह से कि पंजाब के शहरों में है कि कम अज़ कम जैसा भी है पानी तो आ जाता है घरों में, तो सिंध में क्यों नहीं आता? तो वो जो मिसाल बना सकते थे वो नहीं बना सके। पंजाब में मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक नया तबका है और उस नए तबके की जो नज़रियाती और समाजी साख्त है वो ऐसी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उनके किरदार, उनके माजी और उनके नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए मुश्किल होगा। ठीक है, आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है तो आमिर ज़िया साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। आपका ताल्लुक़ कराची से है, सिंध में कितनी मकबूल है ये जमात? इस वक्त सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ के अवाम के मसाइल किस हद तक हल हो रहे हैं? और ये जमात पंजाब में अपने कदम जमाना चाह रही है, लेकिन गिले शिकवे वही हैं कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं आमिर साहब? देखिए, तो मुझसे पहले की जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो मेरे ख्याल में पंच लाइन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख्वास की सियासत कर रही है, अवाम की सियासत नहीं कर रही है, और ना उनका अंदाज अवामी अब रहा है, ना वो इशूज़ पे सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी का एक कहते खंबा वोट हुआ करता था, अब भी होगा, हो सकता है उतनी तादाद कम हो गई हो, उसको एक बात का बड़ा दुख है कि जो पीपल्स पार्टी है वो नज़र ही आ रहा है कि जी वो नून लीग की बी टीम बन गई है। अब जो भी नून लीग का एक पुराना वोटर है या पीपल्स पार्टी का वोटर है वो एक दूसरे से नज़रियाती तौर पे हरीफ समझता है अपने आप को।
تو انہیں یہ انہولی الائنس سمجھ میں نہیں آ رہا، ہضم نہیں ہو رہا. جو اصل پیپلز پارٹی والے ہیں، اصل نون لیگ والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ میرج آف کنوینئنس ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تکلیف میں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اتنی خوش نہیں ہوگی اس بات پہ. جو پنجاب میں ان کی لیڈرشپ ہے، مریم صاحبہ بھی اتنی خوش نہیں ہوتی ہوں گی فرمائشیں سن کر، اور یہ فرمائشیں پیش کر کے خوش نہیں ہوتے ہوں گے. تو بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ عوام کی سیاست نہیں ہو رہی ہے. آپ نے سندھ کا کہا، بہت شکریہ کہ اس صوبے کے اوپر میرے خیال میں 2 منٹ میں لوں گا. دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو، یہاں پر مسائل بڑے ہیں. کراچی جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کا واحد بدقسمت شہر ہے کہ جہاں پہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کبھی جدید ہوتا تھا، کبھی اچھا شہر ہوا کرتا تھا، کہ جہاں پہ حالات دیگرگوں ہوئے ہیں. میں جب اور مطلب ہے پاکستان کے شہروں میں جاتا ہوں، لاہور کو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، پنڈی کو دیکھتے ہیں، فیصل آباد کو دیکھتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ترقی، ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. اسلام آباد تو خیر ہے، اسلام آباد دا بیوٹیفل تو ہے ہی ہے. حتیٰ کہ پشاور میں آپ کو ایک وہ نظر آئے گا، ایک کہیں گے نا کہ آرگنائز چیزیں نظر آئیں گی، انفراسٹرکچر بہتر نظر آئے گا. کراچی میں پرانے مسئلے کیا حل ہوتے، پانی کی بھی دکھ کی بات کی، یہاں پہ نئے مسئلے پیدا کر دیے گئے ہیں. مطلب ہے یہ شہر جو ہے اس کی سڑکیں اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ گرد و غبار میں یہ اٹا ہوا ہے یہ شہر. یہاں پہ کبھی آوارہ کتے نہیں ہوا کرتے تھے، اب گلی گلی میں 8-8 10-10 آوارہ کتے ہیں. پچھلے برس 70,000 لوگوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا تھا، 18 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اب یہ خود کردہ ان لوگوں نے اپنے لیے مسئلہ پیدا کیا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کہ مطلب ہے کہ اس شہر میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، بہت دیر میں آئی ہے، کچھ بسیں امپورٹ کر رہے ہیں، مہنگی داموں پہ ہے، وہ ایک الگ پھر بحث ہوگی. تو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے. چلیں کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو وہاں پہ دیہی سندھ کا بھی یہی دکھ ہے. چاہے شہری سندھ کے لوگ ہوں چاہے دیہی سندھ کے لوگ ہوں، وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ظاہر پیپلز پارٹی سے آپ بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ ہمیں تو لوگ منتخب کرتے ہیں، ہماری تو ہم ہر بار انتخاب جیتتے ہیں، اور ہمارا میئر بھی کراچی کا ہے، اور اب ان کی صوبائی حکومت بھی ہے. لیکن یہ مسئلے حل نہیں کر رہی تھے کہ 18 برس متواتر کسی بھی پارٹی کے لیے بہت ہوتے ہیں، وہ نقشہ بدل سکتے تھے. اور وہ مطلب ہے وہ کچھ اپنے تھوڑے بہت آپ بلائیں گے کسی پیپلز پارٹی والے کو، وہ کہے گا جی ہم نے فلاں اسپتال بنا دیا اور ہم نے فلاں، تو انہوں نے کچھ سمبولک چیزیں بنائی ہوئی ہیں 4-6 جس کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن شہریوں کی جو مجموعی ایک معیار زندگی ہے وہ پست ہوا ہے، جرائم میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں میں بیگانگی بڑھی ہے، بے حسی بڑھی ہے، اداروں سے مراد حکومت میں اور عوام میں جو ہے تعلق، اس میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لاوا سا پکڑا ہے کہ آپ کراچی میں ہم جیسے لوگ بھی جاتے ہیں، سڑک پہ آپ جاتے ہیں، آپ کوفت کا شکار ہو کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. ٹریفک جیم ہے، پولیس میں کرپشن ہے، وہ ہر جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مطلب اینٹ اٹھائیں گے آپ کو اس میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا. تو خیر ہم آتے ہیں پھر وہ ایک نیشنل پالیٹکس کی طرف. وہی آخری بات پنجاب میں پی پی فعال ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اتنے مسائل اگر سندھ میں ہیں تو نہیں، مجھے نہیں. دیکھیں کیا پیغام، جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کسی پیغام کے تحت آتی ہیں، وہ کسی کلاس کو اپیل کرتی ہیں. نون لیگ کی ایک اپیل ہے، ٹریڈرز کو کرتی ہے، مڈل کلاس کو کرتی ہے، ان کا ایک بیانیہ ہے. اس سے میں اختلاف کروں لیکن اس کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک فالوئنگ ہے. پی ٹی آئی کا اسی طرح ایک ریپرزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کا سمجھ بھی نہیں آ رہا. یہ کہتے اپنے آپ کو کہ جی ہم فلاں کام کریں. اب آپ ایک مثال دوں میں آپ کو کہ کیپٹیو پاور پلانٹس پہ بھی وہ ہوئی ہے، قانون سازی ہوئی ہے، جس سے سندھ کی انڈسٹری اور جہاں جہاں کیپٹیو پاور پلانٹس لگے تھے نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے، پھر آپ جا کے اسمبلی میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو لوگوں کو شکایت تو ہوگی، جو سندھ کا انڈسٹریلسٹ ہے وہ ان پہ تنقید کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہروں پہ حمایت نہیں کی تھی، لیکن نہروں پہ آپ نے حمایت کی تھی. جب پبلک پریشر آئے تو آپ نے تیور بدل دیے. تو وہ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں. اور ان کے پاس مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ پنجاب کی پولیٹکس کے لیے، وہاں کے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے تخیل کو جو ہے، دیکھیں اصل ہوتے ہیں امیجنیشن لوگوں کی، کیا آپ وہ کرتے ہیں، جگاتے ہیں. تو انہوں نے بڑا خواب دیا تھا، ان کے پاس کیا خواب ہے دینے کو، کہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو بلاول بھٹو صاحب کو وی کین وش ہم گڈ لک، ہی از اے ینگ پولیٹیشین. بٹ ابھی جو کچھ وہ طرز سیاست اپنایا ہے، اس سے وہ بی ٹیم سی ٹیم تو بن سکتے ہیں کسی بڑی پارٹی کی، خود وہ ایک کلاس ٹیم نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس طرز سیاست کے ساتھ پنجاب میں قدم جمانا مشکل ہے. اگر پنجاب کے عوام کو اٹریکٹ کرنا ہے تو سندھ میں ڈیلیور کرنا ہوگا، اور سندھ کو رول ماڈل کی طرح پیش کر کے آپ پنجاب میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے، اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिफारती महाज संभाल लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगी। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें तय हैं और इसके अलावा अमरीकी हुकाम, वहाँ के थिंक टैंक्स, कांग्रेस अरकान से भी बातचीत की जाएगी और उनको ब्रीफ किया जाएगा। तो सलमान साहब, क्या लगता है आपको, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी मुकदमे को कितनी पजीराई मिलेगी? देखें, जंगी मैदान के बाद वहाँ पर जो भारत को ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा है, उसने तो 7 वफद भिजवाए हैं और उनके पाँव नहीं लग रहे कि शशि थरूर जैसा बंदा, उसके पाँव लगते नजर नहीं आ रहे कि उनके पास जवाब कोई नहीं है। भारत में तनकीद हो रही है कि हमारी इस सिफारती नाकामी की महाज पे वजह पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस तरह की पोजीशन पहले कभी नहीं हुई जिस तरह की पोजीशन इस दफ़ा हुई है। क्यों कर हुई है वो सबको पता है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तान को इसलिए पजीराई मिली है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदाराना स्टांस लिया कि उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की हस्बे रवायत। पाकिस्तान ने कहा जी आप तहकीकात करवा लें, हम आपसे तावन करेंगे, और ये बात दुनिया को अपील की है। लिहाजा इस वक्त बैरूनी महाज पर पाकिस्तान का केस तो बड़ा मजबूत है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सियासत के हवाले से दो आरा होंगी। फॉरेन अफेयर्स उनकी घर की एक रवायत है। अच्छा। उनकी वालदा का फॉरेन अफेयर्स पे बड़ा रोल था, उनके नाना का रोल था। उनके साथ इस वक्त शरी रहमान साहब आए हैं, एना रबानी खा रहे हैं, डॉक्टर मुसद्दक हैं। टीम तो अच्छी गई है। अच्छा होता है कि इसमें डिप्लोमेट्स और शामिल कर लिए जाते। लिहाजा अब कोई मुश्किल केस नहीं है। अलबत्ता अमेरिका का जो महाज है वहाँ पर जो उनकी मुलाकातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और ख़ुद अमेरिका जो है वो भारत का अलाई ज़रूर है कि भारत का इताद दिया, लेकिन अमेरिका ने भी एक फासला शो किया है। इसलिए शो किया है कि मोदी साहब के हवाले से जो दुनिया के अंदर एक स्टांस बना है कि कनाडा के अंदर दहशतगर्दी होती है तो भारत का रोल है, अमेरिका के अंदर होती है तो भारत का रोल है। ये चीज़ वो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए कि दहशतगर्दी के हवाले से सारे टची हैं। मैं समझता हूँ कि बैरूनी महाज पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान के वफद को एक मजबूत केस के साथ गए हैं। इनको केस जो है शवाहद की बुनियाद पर लड़ना चाहिए। वहाँ पर कोई जज्बाती अंदाज अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को एक एज मिला है, उस एज का फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया को ज़रूर दिखाना चाहिए। चूँकि एक दहशतगर्दी के हवाले से भारत का रोल जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है और तब आ रहा है कि अब इस खित्ते की बात नहीं है, उन्हें अपनी भी पड़ी हुई है कि उनके अपने भी वहाँ पर इस तरह के काम हुए। और सबसे अहम बात जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वो सब कुछ दिखाया अपनी पार्लियामेंट को और इनको वहाँ से निकाला, इनके लोगों को, और ये चीज जो है दुनिया को ज्यादा अपील कर रही है। लिहाजा पाकिस्तान को किस हद तक फायदा होगा ये देखना। गोल्डन चांस है और सबूतों के बिना पर सब बात करनी होगी। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान के सिफारती निकात क्या होंगे और होने क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को जो एडवांटेज है, एक तो ये है कि जंग में मिलिट्री की परफॉर्मेंस, खासकर एयरफोर्स की, वो एक प्लस पॉइंट बनता है। दूसरा फिर इसमें उनको एडवांटेज ये भी मिलता है कि इन्होंने कहा कि वो तहकीक करें पहलगाम इंसिडेंट करवाएं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ये उनको एडवांटेज है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरा इनको जो एडवांटेज मिलता है कि इस वक्त कम से कम इस तनाज़े के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन अमेरिका की पोजीशन के ज़्यादा करीब है बनिस्बत इंडिया के पोजीशन के। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब, पांसा कैसे पलटा? इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब ने उठाया। देखिए, ये वजह ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बुनियादी तौर पर बिजनेस अप्रोच से इस चीज़ को डील कर रहे हैं, तिजारत, और वो इकोनॉमिक डायमेंशन के हवाले से कर रहे हैं। और वो इस बात के हक में नहीं है कि जंग हो, और ख़ासकर इस बात का ख़तरा हो जाता है ना कि अगर ये 4 दिन की जंग चलती रहती तो एस्केलेशन का ख़तरा तो पैदा इसके अंदर था। तो जो कि अमेरिकी इंटरवेंशन से एस्केलेशन का चांस ख़त्म हो गया। और सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि जो जंग करेगा हम उसके साथ तिजारत नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना, ये पाकिस्तान को ये एडवांटेज। तीसरा ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है इस वक्त साउथ एशिया के लिए, उसमें पाकिस्तान जो है ज़्यादा करीब है। और इंडिया में ट्रंप के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है, जो बाहर भी ओवरसीज़ इंडियंस भी कुछ कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कैंपेन में। लेकिन उसमें यह है कि इस किस्म के जो विज़िट्स होते हैं उसके रिज़ल्ट्स फौरी तौर पे नहीं आते। वो आपकी बात भी सुन लेंगे, इंडियंस की भी बात सुन लेंगे, उसके बाद हमें देखना ये होता है कि उसकी वजह से जो वहाँ थिंक टैंक की थिंकिंग प्रोसेस जो बाद में हमें पता लगता है उसमें क्या रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो आर्गूमेंट इनको लॉजिक के बेस पे देनी चाहिए और रैशनल आर्गूमेंट देनी चाहिए
یہ جو جذباتی آرگومنٹس ہوتی ہیں نا جو ہم پاکستان میں دیتے رہتے ہیں، جس طرح آج کل ہر دہشت گردی کے واقعے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے. اچھا انڈیا ضرور کروا رہا ہوگا، لیکن ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی کام ہے جو انڈیا کر رہا ہے. انڈیا میں کہیں دہشت گردی ہو جائے، کشمیر میں دہشت گردی ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی اسپانسرڈ ہے، کوئی ثبوت نہیں مہیا کریں گے، بیان ہمارے کریں گے. پاس کلبھوشن ہے، ایک جیتا جاگتا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کلبھوشن ہے جو ہے. آپ نیا لائیں نا، آپ یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی مثلاً کہ یہ جو ہو رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. انڈیا سے جو آپ کی رائیولری ہے، انڈیا پاکستان کی انٹرنل کانٹرڈکشن کو ایکسپلائٹ کرے گا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، بالکل صحیح ہے. یہ ایک جنرل آرگومنٹ ہے، اسپیسیفک آرگومنٹ نہیں ہے. اگر یہ آرگومنٹ آپ کی صحیح ہے تو جو پہلگام پہ جو انڈیا کے آرگومنٹ ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے. یہ ہماری حکومتیں جو بڑے بڑے یہاں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ اینالسٹ، وہ آگے کہتے ہیں تو انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا، صرف ہسٹری دی ہے کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، ممبئی میں پاکستان نے یہ کیا. ہسٹری دی ہے، ثبوت کوئی نہیں دیا. آپ بھی ہسٹری دے رہے ہیں، ثبوت کوئی نہیں دے رہے. لیکن ہمارے پاس ایک کلبھوشن تو موجود ہے نا، اور زندہ جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے اعترافات بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے بلوچستان میں بدامنی کا ارادہ لے کر وہ یہاں پر آیا. تو رسول بخش رئیس صاحب، ہمارا کیس کتنا سٹرونگ ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کلبھوشن والا معاملہ؟ دیکھیں، صرف کلبھوشن ایک واقعہ نہیں تھا، ایک پالیسی کا تسلسل ہے ہندوستان کا بلوچستان میں مداخلت کا، اور اس کے ثبوت ہم ٹیلی ویژن پر نہیں پیش کر سکتے. وہ ثبوت جہاں دینے ہوتے ہیں ہماری انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری سیاسی قیادت اور ہماری وزارت خارجہ دیتی ہیں، اور ماضی میں بھی دیتی رہی ہیں، اب بھی دے رہی ہیں، اور وہاں ضرور پہنچائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار شواہد موجود ہیں پاکستان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان مداخلت کرتا ہے. لیکن وہاں پہ ایک مؤثر مقدمہ لڑنا کوئی مشکل کام نہیں پاکستان کے لیے. اچھا، ایک تو جو انتخاب کیا گیا ہے ٹیم کا وہ کافی کمپیٹنٹ ہے اور تجربہ کار ہے. اس میں 2 منجے ہوئے سفارتکار ہیں، اور پھر ہنا ربانی خان ہیں جنہوں نے وزارت خارجہ سنبھالے رکھی ہے، اور خود بلاول زرداری بھٹو صاحب ہیں کہ جو وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑے ممالک کا دورہ کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو، انٹرنیشنل پالیٹکس کو، اور تھنک ٹینکس میں پہلے وہ جا چکے ہیں، وہ پہلی مرتبہ نہیں جا رہے. اور اسی طریقے سے سابق سیکریٹری خارجہ اور جیلانی صاحب، اس سارے لوگ جانتے ہیں امریکہ کے سسٹم کو، اور کیا بات کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے، سب ان کو معلوم ہے. بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس رکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنی رائے قائم کریں گے، اور وہ اس رائے کا اظہار تھنک ٹینکس میں تو مختلف مضامین میں ہوتا ہے، جو جرنلز میں چھاپے جاتے ہیں، کتابوں میں ہوتا ہے، چیپٹرز میں ہوتا ہے. اور جہاں تک کہ حکومت کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، وہ مفادات کے تحت ہوتی ہے. وہ تقاضے ذرا مختلف ہوتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ، ثبوت یا عدم ثبوت کی بنیاد پر نہیں ہوتے. دنیا کو کوئی ثبوت چاہیے کہ جو اس وقت غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، بالکل اس کے لیے دنیا کو کیا ثبوت چاہیے؟ آخر امریکہ اور مغربی ممالک کیوں آگے قدم نہیں بڑھاتے؟ کیوں اس ظلم بات کرنی ہے اور انسانیت سوز حرکات کو نہیں کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسیاں اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں، قومی مفادات کے تابع بنتی ہے. لیکن پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھی ٹیم ہے، بہت اچھا مقدمہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنا مقدمہ لڑ سکیں گے دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کی نظر میں کیا بلاول سفارتی تقاضے پورے کر پائیں گے، اور جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے کتنی مؤثر ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے کے شروع کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد ہے اس ٹیم پہ، لیکن اگر اس میں زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پاکستانی ہاکس بھی ہوتے، ہارڈ لائنرز بھی ہوتے کہ جو پاکستان کے کیس کو اسی طرح سے پریزنٹ کر سکتے. بات یہ کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ بھی آرٹیکولیٹ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے انڈیا میں ہائی کمشنر رہے ہیں،
عبدالباسط صاحب جیسے لوگ اور مشاہد حسین سید صاحب جیسے لوگ کہ جو ایک نون مطلب ایز اے نیشنلسٹ پاکستانی جانے پہچانے جاتے ہیں ہارڈ لائنرز کے طور پہ، تو ایک آدھ اس کا بھی تڑکا ہونا چاہیے تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض جو پولیٹیشنز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یاد کریں کہ جب ہم سب جیسے لوگ جو تھے کہتے تھے کہ جی بھارت کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ زرداری صاحب کا مشہور جملہ تھا نا کہ ہی سیز لٹل انڈین ان ایوری پاکستانی اینڈ لٹل پاکستانی ان ایوری انڈین. اسی طرح نون لیگ کا بھی ایک اپنا فلسفہ رہا ہے اس معاملے کے حوالے سے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہمارا ایک کہتے ہیں نا کہ ہمیں یقین ہو کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ واقعی اس طرح کی کہتے ہیں کہ ان کو یقین بھی ہے جو جس کیس کو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ ہمیں اگر لڑنا ہے تو ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ ہے ہماری ابھی دیکھیں نا کہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، مودی کا رویہ، مودی کہتا ہے اگر ہم دہشت گردی کے علاوہ کسی پہ بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی. ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ جی دہشت گردی پہ بھی کریں گے، کشمیر پہ بھی کریں گے، انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی کریں گے، اور ہم تجارت پہ بھی کریں گے. اب بڑی عجیب و غریب سا مطلب ہے جملہ ہے کہ وہاں پہ آپ دشمن کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں کہ دشمن کیا کہہ رہا ہے اور ہماری طرف سے کس طرح کے سگنلنگ جا رہی ہے. دیکھیں اس کانفلکٹ میں بھارت نے دو چیزیں کی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن پوش کی ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا عامر ضیاء صاحب کہ انٹرنیشنلی دونوں ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جا رہا ہو، آبزرو کیا جا رہا ہو، اور اس سے بھی دنیا کو پتہ چلے گا کس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے، کون پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. دیکھیں دنیا سے ہمیں براؤنی پوائنٹس نہیں لینے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے، میں جو بات کر رہا تھا کہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوا اس کانفلکٹ کے اندر، لیکن بھارت نے 2019 سے اگر گنے تو انہوں نے 2 اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز لے چکا ہے آپ پر. انہوں نے ریڈ لائنز کو پش کیا ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا انضمام کر دیا ہے، ان کا طرف سے یونیلیٹرلزم ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر یہ براؤنی پوائنٹ کریں کہ جی امریکہ ہمارے بارے میں کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی ان سے نمبر نہیں لینے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. بے شک دنیا ہمیں گالی دیتی رہے، ہمیں جا کے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آئیے ہمارے ساتھ یہ کریں. جو پاکستان کا مفاد ہے اس کے لیے آپ کو ہاکش ہونا پڑے گا. اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ بھارت سے ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں، معاف کیجیے گا. ہمارے عوام نہیں ہے، ہماری افواج پاکستان نہیں ہے، ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ہماری حکمراں اشرافیہ کا مسئلہ ہے. یہ کبھی ان کو چاہتے ہیں کہ ٹماٹر وہاں سے امپورٹ کرنے کی بات کریں، کبھی فلموں کی بات کیا کرتے تھے. ابھی کل کی بات ہے، مودی دور کی بات ہے، تجارت کی بات ہوا کرتی تھی. تو یہ وہی اسی طرح کے لوگ ہیں. آپ کو جب تک اور آپ کو دشمن کی نیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر مطلب مودی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں گے، مودی کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں جو ہندوتوا کا پجاری ہے کہ جس کی اندرونی پالیسی جو ہے مسلم دشمنی اور بیرونی خارجہ پالیسی پاکستان دشمنی پر مبنی ہے، تو اس سے کیا بات ہوگی. اس سے ہمیں براؤنی پوائنٹ نہیں لینے. پاکستان کو بہت محنت کرنی ہوگی، امریکہ میں نہیں، آپ کو اسلامی دنیا میں بہت محنت کرنی ہوگی. OIC نے آپ کو اس طرح سے مضبوطی سے ساتھ نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. بھارت نے انگریز بنائی، ان کے پاس اکنامک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے. تو ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے کیس کو یقین کے ساتھ جنون کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور اس بات کے ساتھ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دنیا ساتھ نہ بھی ہو، ہم اگر صحیح ہیں، ہمیں کشمیر ہمارے لیے ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے، پانی ہماری شہرگ ہے، تو بھائی پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے، ہم خود کھڑے ہوں گے. لیکن اس معاملے میں دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور دنیا اسی موقف کے ساتھ ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے، مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں. جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن بھارت میں ایک ہندوتوا پالیسی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کو بھی دنیا آبزرو کر رہی ہے. یقیناً امیج جو ہے انڈیا کا وہ اس وقت اچھا نہیں ہے دنیا میں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے غزہ میں غذا کا قحط ہے، دنیا اس پر کیا کر رہی ہے، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں غزہ کا قحط ہے اور المیہ یہ ہے سفاکیت اور بربریت اس حد تک کو چھو چکی ہے کہ جس وقت غزہ میں امداد کی تقسیم ہو رہی تھی عین اسی وقت اسرائیلیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور کئی بے حال بھوک سے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس وقت اقوام متحدہ میں فلسطینی ایمبیسیڈر بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کتنے بچے مارے جا چکے ہیں، تو یہ بتاتے بتاتے وہ رو پڑے اور ان کی آہیں سسکیاں اور ہچکیاں بھی کیا کسی کام آ رہی ہیں یا نہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب،
اس قدر سفاکیت اور بربریت کے بھوک سے بے حال بچوں پر بھی فائرنگ کی گئی؟ دیکھیں اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے اسی ایجنڈے پہ گامزن ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں آ رہا کہ درجنوں فلسطینیوں کو شہید نہ کیا جاتا ہو، اور غزہ میں غزہ کا قید جو ہے اور بھوکے اور پیاسے لوگوں پر ظلم، جبر اور بربریت کی گئی ہے، اس سب میں ذمہ دار جو ہے عالمی دنیا ہے، اس میں عالم اسلام بھی ذمہ دار ہے۔ بات یہ کہ یہ ایشو اب صرف امت مسلمہ کا ایشو نہیں ہے یا عالم اسلام کا ایشو نہیں، یہ انسانی ایشو ہے، اور اسرائیل کا ایجنڈا آپ دیکھ لیں کہ وہ تو آخری فلسطینی کو بھی مارنے کے در پہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سیز فائر پہ نہیں آئیں گے تو آپ کو صفحہ ہستی سے حماس کو کہہ رہا ہے۔ اور بات یہ کہ جب تک امریکہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا اسرائیل یہ کرتا جائے گا، اور اس کے بھی پاؤں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم مدعی کی بات کرتے ہیں نا تو آج بوکھلاہٹ اور جلجلاہٹ اسرائیلی لیڈرشپ پہ بھی طاری ہے، ان کو پتہ ہے۔ دیکھیں ان کے لیے بھی حماس جو ہے ایک ڈرولر خواب ہے، اور ہر فلسطینی کے اندر سے انہیں ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو ان کے لیے موت کے برابر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل مغرب سے تو گلہ کیا کرنا ہے، عالم اسلام سے گلہ ہے کہ خود عرب نیشنلزم جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ رہا، اور بیچارے لوگ بھوکے پیاسے اور خاص طور پہ بچوں کی آہوں اور چسکیاں وہ بھی ہمیں جگانے کا باعث نہیں بن رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو کھلی دھمکی اور بدماشی ہے کہ اگر آپ سیز فائر پہ نہیں آئیں گے، ہمارے معاہدے پر آپ عمل نہیں کریں گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ دیکھیے اسرائیل تو یہی چیز ریپرزینٹ کرتا ہے، بربریت اور ظلم اور تشدد، ناانصافی۔ اسرائیل اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہمیں یہاں غزہ میں نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی اسی طرح تھا، ایک سٹیج پہ غزہ پہ تو مکمل قبضہ اسرائیل کا تھا، پھر اسرائیل نے خالی کیا، اور PLO، پھر اس کے بعد حماس کا کنٹرول یہاں اسٹیبلش ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ اس میں یہ ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اور اس میں مسلمان ملکوں کی اس لیے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ وہ اپنے انفلوئنس کو، خاص کر وہ عرب کنٹریز جو کہ اقتصادی طور پہ مضبوط ہیں، وہ اپنا انفلوئنس ویسٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ایک بڑی محدود سوچ اپنے مقامی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حماس کمزور ہوتی ہو، لیکن وہاں حماس کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں انسانیت پہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اور جو سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو ہیومن رائٹس کا ٹھیکہ لیے ہوتی ہیں، اہل مغرب، اور وہ سب، اور اس کے بعد جو مسلمان ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حماس کو بھی مار پڑے، حزب اللہ کو بھی مار پڑے، وہ حوتیز کو بھی مار پڑے۔ تو لہٰذا بہت سے عرب ملکوں کے جو مقاصد ہیں ان کو اسرائیل پورا کر رہا ہے، جو اس وقت ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ میں کوئی اپنے لیے دفاع کے کوئی خواہش نہیں ہے تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کا جو اسٹریٹجی ہے وہ اس پورے علاقے کو خالی کروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر فلسطینی جو ہے وہ غزہ خالی کر دے تاکہ غزہ پہ مکمل طور پہ کنٹرول۔ اب اسرائیل وڈرا تو نہیں کرے گا غزہ سے، وہ وہاں اپنی فوج کو رکھے گا، اور جو بچی کچی پاپولیشن ہے ان کو بھی آہستہ آہستہ وہاں سے وہ ایکسپیل کر دیں گے، جس طرح انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر کیا ہے نا۔ اب وہ یہاں پہ آ کے اپنی رہائشیں بنائیں گے، جس طرح ویسٹ بینک میں انہوں نے اپنی رہائشیں بنائی ہیں، اور اس کو وہ بالکل ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان مقاصد کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں یہ تو بھی وقت ہی بتائے گا۔ رسول بخش رئیس صاحب، اب تو یہ انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے، بچے مر رہے ہیں اور بھوکے پیاسے، خوراک کا قحط ہے وہاں پر۔ عالم اسلام سے تو کیا ہی گلہ کرنا، اہل مغرب کیوں کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت عصری تہذیب ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ریاستی مفادات ہیں اور ریاستوں کے اتحاد ہیں، مشترکہ مفادات، وہ زیادہ طاقتور ہیں اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور خصوصی طور پہ وہ انسان جو عرب ہیں، فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس نظام میں، اور ان کے خلاف جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اپنی شہادتیں، اپنے بچے، اپنے خاندان، اپنی جائیداد، اپنا مستقبل، اپنے خواب، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیے ہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہ ہم جو مغرب کے گن گاتے تھے اور یہاں پہ ان کے
गुन गाने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कितना हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जो मगरब के पैसे पे पलती हैं और उनका काम जारी है। कभी उनकी ज़बान से देखा है कि क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे मशरक़ वस्ता में? तो पूरा एक नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है इंसानी हकूक़ का, वो जो सिर्फ़ उन महकूम ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कि दबाव बढ़ाना हो। कौन अमेरिका के अंदर कोई बात कर सकता है? आज तमाम जामियात को वहाँ पे उनके गर्दनों में फंदे डाल के उनको फांसियाँ दी जा रही हैं एक लिहाज से फिनेंशियल तौर पे कि आपने फ़लस्तीन के हक़ में बात करने वालों को इजाज़त क्यों दी, जो वो एंटीसेमेटिक के यहूदियों के ख़िलाफ़ बात करें। जी जी। ये वहाँ पे ही हो रहा है, तो फिर उसका म्यार क्या होगा इंसानी हकूक़ का और इंसानियत का? ये इतना बड़ा एक तहज़ीब का मसला है जिसके ऊपर के हमें तो इस दुनिया में रह के शर्मिंदगी सा एहसास होता है। हम तो इस दिल हम नहीं, सिर्फ आवाज़ उठाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे, और पता नहीं आवाज़ उठाने का हक भी हम अदा कर पा रहे हैं ठीक तरह से या नहीं। आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं, देखिए बज़ाहिर क्या हकीकतन कोई रोकने वाला नहीं है, और एक जो चीज़ समझने की है कि हम मजम्मत करते रहें, दुख का इजहार करते रहें, लेकिन स्टेट क्राफ्ट में ये आज से नहीं हमेशा से असूल रहा है कि जिसके पास ताकत होती है वही मैदान को डिक्टेट करता है। तो हमारी कमाईगी है, मतलब है मुसलमान ममालिक की उनकी एक मौका परस्ती है कि वो नहीं कर पा रहे कि जो उनको करना चाहिए। और अगर हम तो ये रखें कि जी मगरबी हमें आके बचाएगा, तो बर्बाद भी उन्होंने ही किया। अब आप उन्हीं से तवक्को कर रहे हैं कि वही आपको आके बचाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। और ज़ाहिर है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें आपके जब हुक्मरान जो शराफिया मुस्लिम ममालिक की उसको इन चीज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर मुल्क जो है अपनी उसमें है। एक और बात है कि देखें, पहली जंग अजीम के बाद जिस तरह से मुसलमान कहते हैं ना ऑटोमन एम्पायर को तकसीम किया गया था, तो उसमें अब कोई बड़ी मुस्लिम पावर बन भी नहीं पा रही है। हम बहुत ज़्यादा मिड साइज पावर बन सकते हैं। रकबे के लिहाज से उन्होंने इतना तकसीम कर दिया है, अरब वर्ल्ड को तकसीम किया, टर्की को उन्होंने बड़ा महदूद कर दिया। पाकिस्तान बड़ा मुल्क है 25 करोड़ का, लेकिन एक नैरो स्ट्रिप के ऊपर है। तो आप ये देखिए कि क्योंकि एक बड़ी पावर बनने के लिए आपकी टेरिटरी की भी ज़रूरत होती है आपकी, और तो हम लोग तादाद में बड़ी मुसलमानों की कितने अरब आबादी है, मतलब लेकिन 54 से ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन वो कोई बड़ी पावर नहीं बन पा रही क्योंकि छोटी-छोटी स्कैटर्ड पावर है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।